بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین۔ اچھا، ہم نے عید سے پہلے الدرس الثالث کا آغاز کیا تھا، اور یہاں ہم نے ایک چیز یہ سمجھی تھی کہ کبھی کبھار جو اسم ہوتا ہے وہ تنوین کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی وہ الف لام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور یہ دونوں بھی ایک طریقے سے سائن ہے۔ اگر کسی ورڈ پہ ہمیں تنوین نظر آ رہی ہے یا ہمیں کسی ورڈ پہ الف لام نظر آ رہا ہے، تو دیٹ از اے سائن کہ یہ جو ورڈ ہے یہ اسم ہے۔ عربک میں یہ اسم ہے، کیونکہ عربی میں تنوین اور الف لام صرف اسم پر آتا ہے، حرف پہ نہیں آ سکتا، اور نہ ہی وہ فعل پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ جس طریقے سے انگلش میں دو پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور دا۔ اچھا، کے ساتھ ہم این بھی ملا دیتے ہیں کیونکہ وہ وانس کی والی بات آ جاتی ہے۔ تو اے اور این جو ہے یہ کسی ورڈ کے کامن ہونے کو بتاتے ہیں، اور دا جو ہے وہ کسی ورڈ کے اسپیسیفک ہونے کو بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو تنوین ہے، تنوین یہ کسی ورڈ کے کسی ناؤن کے کامن ہونے کو بتاتی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کتابن، دیٹ مینس آ بک، بیتن آ ہاؤس، قلم آ پین، جمل آ کیمل۔ ٹھیک ہے، اور جو دا ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی جو ورڈ ہے، کوئی ناؤن ہے، وہ اسپیسیفک ہے۔ الکتاب دا بک، الجمل دا کیمل۔ ٹھیک۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ اسپیسیفک ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اسپیسیفک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بولنے والا ہے یا جس نے کوئی بات لکھی ہے، تو اس کی انٹینشن میں کوئی چیز اسپیسیفک ہے۔ یعنی اگر میں کہہ رہا ہوں الکتاب، تو میرے ذہن میں کوئی ایک خاص کتاب ہے، وہ لاکھوں اور کروڑوں کتابوں میں سے کوئی اسپیسیفک کتاب ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں الکتاب جدید، دا بک از نیو، کتاب نئی ہے۔ ٹھیک ہے، یا میں یہ کہتا ہوں احمد طالب علم ہے، تو ہو سکتا ہے احمد جو ہے وہ ہزاروں لڑکوں کے نام ہو، لیکن میں جس احمد کی بات کر رہا ہوں وہ میرے ذہن میں خاص ہے۔ تو جب ہم اسپیسیفک کی یا نان اسپیسیفک کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کہنے والے کے انٹینشن میں یا لکھنے والے کے انٹینشن میں وہ خاص ہے یا وہ عام ہے، یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات کیا ہوئی کہ تنوین جو ہے وہ ورڈ کی کامن ہونے کو بتاتا ہے، اور الف لام جو ہے وہ ورڈ کے اسپیسیفک ہونے کو بتاتا ہے۔ دوسری چیز میں نے یہ عرض کی تھی کہ عربی میں ابھی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو جملے ہوتے ہیں وہ جملے بیسیکلی، اگر ہم بالکل روٹ کائنڈ کی طرف جائیں، مین کائنڈ کی طرف جائیں، تو وہ جملہ خبریہ اور جملہ غیر خبریہ میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں، انفارمیشنل سینٹینس اور نان انفارمیشنل سینٹینس۔ پھر انفارمیشنل کی دو کائنڈز ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ ہے نامنل سینٹینس، اور جملہ فعلیہ ہے وربل سینٹینس۔ جملہ اسمیہ جس کو ابھی ہم سمجھ رہے ہیں، جملہ اسمیہ کے اندر دو بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں جس کے ساتھ مل کے وہ جملہ اسمیہ مکمل ہوتا ہے، یعنی وہ لازمی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مزید پارٹس اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے خبر، جس کو ہم نیوز کہہ سکتے ہیں۔ تو مبتدا اور خبر یہ مل کر جو ہے وہ جملہ اسمیہ کو کریٹ کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں۔ اچھا، مبتدا کے بارے میں کیونکہ وہ مین پارٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی خبر دے رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس کا خاص ہونا ضروری ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، جو مبتدا ہوگا جب ہم جملہ اسمیہ کی بات کر رہے ہیں، تو جملہ اسمیہ میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اب اسم خاص بھی ہو سکتا ہے اور اسم عام بھی ہو سکتا ہے، تو اگر ہم نے کسی اسم کو مبتدا کی جگہ پہ رکھنا ہے تو اس کا اسپیسیفک ہونا، اس کا خاص ہونا ضروری ہے۔ اب وہ اسپیسیفک اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا نام ہو، وہ اس میں اشارہ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا۔ یا اس کی ایک تیسری قسم جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی اس میں نکیرہ پہ، کامن ناؤن پہ ہم الف لام لگا دیں تو وہ کامن ناؤن پھر اسپیسیفک ہو جاتا ہے، وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی جملہ اسمیہ میں مبتدا بن سکے۔ اب دیکھیے، جیسے یہاں پہ ایک جملہ ہے القلم مکسور، یہ جملہ اسمیہ ہے، مکمل جملہ ہے۔ القلم مبتدا ہے، مکسور اس کی نیوز ہے، دا پین از بروکن، پین قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ الف لام اس کا ہٹا دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں قلم مکسور، تو اب یہ جملہ اسمیہ نہیں رہے گا، اور قلم کو میں مبتدا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے اندر جو اسپیسیفک ہونے کی جو صلاحیت تھی وہ میں نے الف لام ہٹانے سے ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے سب کو؟
جی यहाँ سر. तक कोई सवाल हो तो पूछ लें आप लोग। चलें ठीक है। अब आगे इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं ताकि मजीद हमें क्लियर हो जाए। जी अफरा, आप पढ़ेंगे इसे? अल कलम मकसूरन, पेन टूटा हुआ है. पेन टूटा कलम हुआ है, टूटा ठीक हुआ है। है. कलम टूटा हुआ है, पेन टूटा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, जी कुछ सवेरा आप पढ़ लें इसको। अल बाबू मफ्तून, दरवाजा खुला हुआ है. दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। जी इसको पढ़ लें अपना। अल वलदु जालिसन, अ, आज लड़का बैठा हुआ है. बैठा हुआ. ठीक है, लड़का बैठा हुआ है। और वल मुदर्रिसु वाकिफुन। वल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, और टीचर खड़े हुए हैं. टीचर और पढ़ा रहे हैं, खड़े हैं. नहीं, जालिसुन का ऑपोजिट है ये। सही कहा था आपने। ओके. और उस्ताद खड़े. खड़ा हुआ है, ठीक है। द बॉय इज सिटिंग एंड द टीचर इज स्टैंडिंग। अब देखें ये वर्ड्स ऑपोजिट्स भी हैं, जालिसुन और वाकिफुन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मकसूरुन आ गया। मकसूरुन, ये सारे जितनी भी न्यूज़ होती हैं आमतौर पे उसके अंदर एक जो क्वालिटी होती है वो एडजेक्टिव बनने की भी होती है। इंशाल्लाह आगे जाके हम लेसन में समझेंगे कि किसी नाउन का अगर हमने एडजेक्टिव बनाना है तो वो कैसे बनेगा। तो बहरहाल यहाँ पे क्या है, ये वर्ड भी एडजेक्टिव बन सकता है, मफतूहन भी बन सकता है, जालिसन और वाकिफुन भी बन सकते हैं, ठीक है। जी आप पढ़ लें सवेरा। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन, किताब नई है और कलम पुराना है. ठीक है, अब देखें इन सारे जुमलों में आप देखेंगे कि जो पहला वर्ड है, नाउन है, मुब्तदा है, वो अलिफ लाम के साथ है। क्योंकि हमने ये तय कर लिया है कि मुब्तदा जो होता है उसका खास होना जरूरी है। यहाँ पे हमने उसको अलिफ लाम के जरिए से इसको हम खास बना रहे हैं। इसको हम अरबी में कहते हैं इसमें मारिफा, ठीक है। इसमें मारिफा। और ये जो कॉमन होता है, इस पे तनवीन होती है, उसको हम कहते हैं इसमें नकीरा, ठीक है। अभी सरसरी है, समझ लें। इंशाल्लाह जब थोड़ा सा हम आगे चले जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को ये सब लिखवा भी दूंगा। इसमें मारिफा प्रॉपर नाउन, इसमें नकीरा कॉमन नाउन। इसी तरीके से हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझा था, इसमें इशारा, इशारा करने वाला इसम। इसी तरीके से ज़मीर जो अना है या अंता है उसको हम कहते हैं इसमें ज़मीर, ठीक है। ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को। चलिए जी, अफरा आप पढ़ लें इसको। अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन, गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है. तो सही है। अच्छा, यहाँ पे ये भी गौर कर रहे होंगे आप लोग के सारे जो मुब्तदा हैं वो मुज़क्कर हैं, ठीक। तो अगर और मुब्तदा जो होता है वो जुमले के अंदर लीडर होता है, यानी उसको देखकर खबर अपनी फॉर्म को चेंज करती है। लेट्स से कि यहाँ पे मुब्तदा मुअन्नस होता, अस्सय्यारा, अस्सय्यारतु, ठीक है, ये वर्ड होता, ठीक। और मुझे ये कहना होता कि द कार इज न्यू, गाड़ी नई है, तो मैं कैसे कहता? अस्सय्यारतु जदीदुन कहता, जदीदतुन सर. जदीदतुन होता है, ठीक है। क्योंकि जो खबर होती है वो अकॉर्डिंग टू मुब्तदा होती है। मुब्तदा मुजक्कर है जैसे यहाँ पर है तो खबर भी उसके मुताबिक है, मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी उसके मुताबिक है। अभी हम सिर्फ वाहिद पढ़ रहे हैं, आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि जमा अल्फाज भी होते हैं। अच्छा, अरबी में जो है वो डुअल्स भी होते हैं, दो, जिसको हम मुसन्ना कहते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे खबर जो है वो उसके मुताबिक चेंज हो गई। तो जैसी भी कंडीशन होती है मुब्तदा की, तो वही कंडीशन होती है खबर की, ठीक है। चले जी आगे चलते हैं। जी इसको पढ़ लें, तो सवेरा ये तीनों जुमले पढ़ लें। अल कुर्सियु मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है. अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है. अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है. ठीक है जी, आप पढ़ लें इसको अकरा, ये चारों जुमले। अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन, घर करीब है और मस्जिद दूर है. अल हजरु सकीलुन वल वरक़ु खफीफुन, अ, ये वाला सर मुझे नहीं अच्छा, हजर उसकी. देखें, हजर हमने जी, एक बड़ा ही पत्थर मशहूर पत्थर. पत्थर, हजर अस्वद कहते हैं ना, काला पत्थर, ब्लैक स्टोन, तो अल हजर पत्थर, ठीक है। तो और इसको पत्थर देखें, सकीलुन का नहीं पता. सकील, देखें यहाँ पे भारी है. भारी है, ठीक है, हैवी है। पत्थर भारी है, वल बरक खफीफुन, और और पेपर हल्का है. और कागज हल्का है, ठीक है।
تو یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی ثقیل بات کر رہے ہیں، صحیح ہے، اردو میں کہتے ہیں بڑی ثقیل بات کر رہے ہیں، یعنی بڑی بھاری بات کر رہے ہیں، اور خفیف کا جی. لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک. چلیں آگے کر لیں. اللبن حار، دودھ گرم ہے. القمیص نظیف، اور قمیض گیلی ہے. نہیں، قمیص نظیف سوکھی. کہتے ہیں. اردو میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، النظافت نصف الایمان. اردو میں استعمال ہوتا ہے نظافت، بڑا ہی نظیف انسان ہے. نظیف کہتے ہیں صاف کو، کلین. اوکے، صاف. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. دیکھیں، یہ سارے جو ہے نا یہ اوکے. ایڈجیکٹیوز میں کام آتے ہیں، یہ سارے ورڈس، بعید ہو گیا، خفیف، ثقیل. تو انشاءاللہ ان ورڈس کو میں انشاءاللہ وہ اس کی بک بھی شیئر کر دوں گا جس میں وکیبلریز ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کو یا تو یوز کریں، اس کو یاد کر لیں. تو یہ ہے کہ جب جملے بنانے کی باری آئے گی انشاءاللہ، تو ہمیں یہ ورڈس بہت کام آئیں گے. اچھا اس کو پڑھ لیں سویرا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. مسجد. اچھا یہ ذرا پڑھ لیں، المسجد. یہ اس کو پڑھیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. اقرأ واکتب مع ضبط او آخری الکلمات. ٹھیک ہے. ان کو کیا سر. پڑھیں اور ان کے آخر میں جو ہے وہ تنوین یا جو آخر میں آئے گا وہ لگائیں. ہاں ٹھیک ہے. اقرا اور وقتب. اقرا کہتے ہیں پڑھو، ریڈ. اکتب لکھو. لکھیں گے تو نہیں ہم لوگ، لیکن ہم پڑھیں گے. لیکن کیسے پڑھیں گے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آخر کا جو ورڈ ہے، لیٹر ہے، الفابیٹ ہے، اس پہ کوئی اعراب نہیں ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ یا تو تنوین لگائیں گے یا تنوین نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کانسیپٹ ہمیں کلیئر ہے کہ تنوین جب الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، اور اگر تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا. یہ کانسیپٹ کلیئر ہے نا؟ چلے اس کو ذرا جلدی سے کر لیتے ہیں. جی سویرا آپ کر لیں پہلی لائن. مسجد. المسجد. المسجد. ٹھیک ہے. الماء. ماء. البیت. باب. قلم. القلم. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کر لیں آپ طرف. القلب قلب، قمیص ولد، الحجر الولد، حمار الحمار، الحسان حسان. ٹھیک ہے. اور ترجمہ بھی ہمیں واضح ہے کہ جہاں پہ تنوین ہے وہاں آ یا این کا ورڈ پارٹیکل یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ الف لام ہے وہاں پہ ہم دا کا پارٹیکل یوز کریں گے. ٹھیک ہے. چلو جی آگے چلتے ہیں. اقرا وقتو. ٹھیک ہے. اب 1 منٹ میں ذرا سرسری سے اس کو آپ دیکھ لیں، یہ 10 جملے، اور پھر انشاءاللہ ہم باری باری اس کی ریڈنگ کر لیں گے. 1 منٹ. ایکسکیوز می سر، جی جی اگر کسی ورڈ کی میننگ سمجھ نہیں آیا تو آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ بالکل بالکل بالکل. یہ جو نمبر 3 پہ ہے وسخن، اس کا میننگ کیا ہے؟ اچھا I دیکھیں، wanna be یہ وسخ. نظیفن کا اپوزٹ ہے. یہ جو اوکے، نظیفن برا. ورڈ ہے یہاں پہ، اس کا یہ او، اپوزٹ ہے. گندی. صحیح. آپ سمجھ میں آگے. جی جی. چلو. اور سر باردن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا بارد حارن کا اپوزٹ ہے. حارن ذہن میں ہے اس کی میننگ. اردو میں ہم کہتے ہیں حرارت بہت زیادہ ہے موسم میں، او، موسم کی حرارت بہت تیز ہے. ہم، ٹھیک ہے. حرارت کہتے ہیں گرمی کو، اور حار کہتے ہیں گرم کو. تو ایسے ہی اردو میں استعمال ہوتا ہے برودت، ٹھنڈک، اور ہم، بارد ٹھنڈا. او. سر دیکھ لیا. چلو جی ٹھیک ہے. جی سویرا آپ پہلے 2 جملے کر لیں. المکتب مکسور. مکتب ٹوٹا ہوا ہے. المدرس جدید. استاد نیا ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اچھا جی جی افرا آپ یہ کر لیں. القمیص وسخن، قمیض گندی ہے. اللبن باردن، دودھ ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے. جی سویرا آپ کر لیں. المسجد مفتوح
مسجد کھلی ہوئی ہے. الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. جی افراد کر لیں. اللبن بارد والماء حار. دودھ 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 ٹھنڈا ہے اور صحیح ماؤ کیا ہوتا ہے پانی، ماں پانی، اور پانی گرم ہے. اور پانی گرم. ٹھیک ہے، اور یہ جملہ. المہندس جالس والمدرس سر آگے کا ورڈ نہیں نظر آ رہا. اچھا جی. اب آگے المدرس واقف. مہندس کسے کہتے ہیں؟ مہندس کہتے ہیں انجینئر. انجینئر. انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچر کھڑے ہوئے ہیں. انجینئر بیٹھا ہے اور ٹیچر کھڑا ہے. ٹھیک ہے سر. جی آخری جملے کر لیں آپ سویر. القمر بعید، چاند دور ہے. المندیل نظیف، جو رومال رومال صاف ہے. مناسب. ٹھیک ہے، واضح ہے سب. آگے چل لیں. چلو ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اب یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے. جی افرا اس کو پڑھیں گی ان دو ورڈز میں. املل املل فراغ. ٹھیک ہے، املا. جس طریقے سے پیچھے املا. ایک ورڈ آیا تھا اقرا. اقرا کے مطلب تھا ریڈ. اکتب، رائٹ. ایسے یہ بھی ایک کمانڈنگ ورب ہے. املا کا مطلب ہوتا ہے فل. ٹھیک ہے، کسی چیز کو بھرنا. تو املا یعنی کمانڈ دی جا رہی بھرو. اور فراغ کہتے ہیں، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بڑی فراغت ہے. ٹھیک ہے، یعنی فرصت ہے، خالی پن ہے. تو فراغ کہتے ہیں اسپیس کو. ٹھیک. تو کہہ رہے ہیں املا الفراغ، بھرو. کس کو بھرو؟ اسپیس کو بھرو، خالی. خالی جگہ کو بھرو، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فل دا بلینک. صحیح. تو یہ ایک نیا ورڈ ہے، اس کو انشاءاللہ یاد رکھیں. املا. ویسے تو اردو میں جب املا اسکول میں ہوتا تھا تو املا کے میننگ کچھ اور تھے کہ وہ ڈکٹیشن کو بولتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو عربی ہے، عربی میں املا ایک کمانڈنگ ورب ہے، امپیریٹو ورب ہے. اس کا مطلب ہے فل، بھرو. اور الفراغ دا اسپیس یا بلینک، فل دا بلینک. فیما یلی. فیما یلی کا مطلب ہے ان دا فالوئنگ سینٹینسز. آنے والی جو جملے ہیں اس میں جو خالی جگہ ہیں اس کو فل کرو. اور کس طریقے سے فل کرو، کس چیز کے ساتھ فل کرو؟ بوضعی. وضع کہتے ہیں رکھنا. بوضع الکلمتی، ایسے کلمے کو، ایسے ورڈ کو رکھ کر، المناسبتی جو کہ مناسب ہو، سوٹیبل ہو، من الکلمات التالیہ جو نیچے ورڈز دیے گئے ہیں ان میں سے. یعنی نیچے انہوں نے ایک 6. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک میں بھی بند ہو گیا. اچھا جی، اب یہ آ رہی ہے بس. جی. اچھا ٹھیک ہے. میں یس کر رہا تھا کہ املا کا مطلب ہوتا ہے فل کرنا. ٹھیک ہے. تو املا الفراغ فل دا بلینک. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ املا الفراغ فی ما یلی، آنے والے جملوں میں جو خالی جگہ ہے اس کو فل کرو. بوضع الکلمۃ المناسبہ من الکلمات التالیہ، آنے والے جو لفظ ہیں، جو ورڈز ہیں، ان میں سے کسی مناسب لفظ کو سلیکٹ کر کے. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر اب یہ ایک ورڈ ہے یہاں پہ الحجر. یہ پہلا جملہ ہے، اس میں یہ ورڈ ہے الحجر. اب یہاں پہ میرے سامنے بہت سارے آپشنز ہیں. ٹھیک. جمیل، وصف، مفتوح. اب میں چاہوں تو کوئی بھی ورڈ لگا دوں یہاں پہ، لیکن وہ سینس لیس ہو جائے گا اگر وہ میچ نہیں کرے میننگ. مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں الحجر مفتوح، تو اکارڈنگ ٹو گرامر صحیح ہے، لیکن میننگ صحیح نہیں بنیں گے، سینس صحیح کریٹ نہیں ہوگا. مطلب کیا ہو جائے گا کہ پتھر اوپن ہے. تو ہم نے کوئی ایسا ورڈ چوز کرنا ہے، ایسا ورڈ یہاں پہ لگانا ہے جو کہ سوٹیبل بھی. ٹھیک. تو پہلا جملہ آپ کریں آفرا. الحجر الحجر ثقیل. الحجر ثقیل. ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ نمبر لگا دیتا ہوں اور ترجمہ بھی کر دیں. ترجم. پتھر بھاری ہے. پتھر بھاری ہے. ٹھیک. اچھا جی. جملہ ثانیہ مخصبرہ انتی افعالی حاضر. الباب مفتوح،
دروازہ کھلا ہوا ہے. البابو مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا مثال کے طور پر البابو حار. ٹھیک ہے. وہ جملہ تو صحیح ہوگا اکارڈنگ ٹو گرامر، لیکن کوئی سینس کریٹ نہیں ہوگا. جی جملہ ثالثہ افرا انتی. القمر القمر جمیلا، چاند خوبصورت ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت. ٹھیک ہے. الجملہ الرابعہ صبیرہ انتی. الورق خفیف، کاغذ ہلکا ہے. الورق خفیف، کاغذ ہلکا. بالکل ٹھیک ہے. جی افرا آپ کریں جملہ خامسہ. المندیل وسخ 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 وسخن، المندیل وصف. ٹھیک ہے. ما هو رومال الترجمہ؟ رومال گندا ہے. رومال گندا ہے. ٹھیک ہے. وصف اور نظیف. نظیف صاف ہے، وصف گندا ہے. ٹھیک ہے. جملہ اخیرہ سویرا انتی. اللبن حار، دودھ گرم ہے. اللبن حار، دودھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں جو ہم نے پلیسمنٹ کی ہے اس کو ہم گرامر کی ٹرم میں کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں یا مبتدا کہتے ہیں؟ سر خبر. خبر کہتے ہیں. خبر. ٹھیک ہے. اچھا اگلی جو تمرین ہے اس میں ہم نے یہاں دیکھیں گے یہاں پہ خبر آلریڈی موجود ہے اور ہم نے یہاں پہ مبتدا کو فٹ کرنا ہے. اور مبتدا چونکہ یہاں پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس اچھی خاصی ووکیبلری آ چکی ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پہ کوئی مبتدا ورڈز میں دیا نہیں. ٹھیک. ہم نے خود ہی فائنڈ کرنا ہے. تو ہم اس کو باری باری کر لیتے ہیں. اور جی سویرا آپ کریں پہلے اس کو. چلے افرا آپ کر لیں. سر نظیفن کی میننگز آپ ایک بار ریمائنڈ نظیف، کرا ہاں نظیف وصف کا اپوزٹ ہے. وصف آپ نے اوکے. بنایا تھا نا اوپر. المندیل وصف، رومال گندا ہے. تو وصف کا یہ اپوزٹ. القمیض نظیفن، القمیص نظیف. احسنتی. ما ہوا ترجمہ؟ قمیص صاف ہے. قمیص صاف ہے. اچھا ٹھیک ہے. سویرا آپ بھی ایک جملہ بنا لیں. المسجد نظیف. المسجد نظیف. ٹھیک ہے حسن. جی افرا. الباب مکسورن، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے. حسنتی. جی سویرا. الکرسی مکسور. الکرسی مقصود. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں جملے آسان ہیں تو ہم پھر یہاں پہ ترجمہ اس کا نہیں کرتے. جی سر. کوششیں کریں انشاءاللہ کہ جب ہم جملہ بول رہے ہو نا تو ذہن میں ہمیں اس کی میننگ سمجھ میں آ رہے. جیسے جیسے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم کوششیں کریں گے کہ ہم ڈائریکٹ نا اس کو سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ اصل جو ہمارا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ ہم بغیر ترجمے کے سمجھ رہے ہیں. تو جی اب جیسے سر. دو ورڈز کی ہمیں سمجھ میں آ گیا، اسٹرکچرنگ سمجھ میں آ گئی کہ وہ مبتدا ہے اور خبر ہے. تو اب ہم کوشش یہ کریں کہ جب بھی ہمارے سامنے اس طرح کی ایزی جملے آئیں تو ہم اس کو ڈائریکٹ سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. ٹھیک. جی افرا آپ کر لیں. سر باردن کا بھی آپ ایک بار ریمائنڈ کرا بارد. دیں گے. ہارون کا اپوزٹ برودت. الماء باردن. الماء بارد. ٹھیک ہے احسن کی. سمجھ میں آ گئی نا؟ ترجمہ نہیں کر رہے، سمجھ میں آ گیا. جی جی بالکل. ٹھیک ہے گڈ. جی سویرا آپ کر لیے. اللبن بارد. اللبن بارد. ٹھیک ہے. چلے. جی افرا. البیت قریب. احسن کی. جی سویرا. الحمام قریب. الحمام قریب. احسن. جی افرا. المسجد بعید. المسجد بعید. احسن. جی سویرا. الشمس بعید. اچھا جملہ صحیح ہے لیکن الشمس جو ہے نا دور الشمس، ہوتے ہیں. ہاں جی سر. الشمس جو ہے وہ مؤنث ہے. جی سر. البیت بعید. البیت بعید. ٹھیک ہے. جی افرا. ما معنی واقف. یس جی آپ. سر. جی اس کو بنا اسٹینڈ. اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. واقف معنی ہو اسٹینڈنگ، کھڑا ہوا.
المدرس واقف. المدرس واقف، ٹھیک ہے جی سویرا آپ کر لیں. المہندس واقف. المہندس واقف، احسن، ٹھیک ہے جی اقرا آپ کر لیں. الولد جالس. الولد جالس، ٹھیک ہے جی سویرا آپ کر لیں. الرجل جالس. الرجل جالس، احسن جی اقرا. الحجر کبیر. الحجر کبیر، فہمتی معنی ہو، ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا میننگ، سمجھ میں آ گئے؟ اپنا میننگ سمجھ میں آ گیا اس کے، الحجر کبیر. جی بالکل، آواز ٹھیک ہے میری آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی سویرا آپ کر لیں. النجم کبیر. النجم کبیر، ٹھیک ہے احسن جی اقرا. المندیل. المندیل قدیم. المندیل، اچھا دیکھیں المندیل قدیم بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور ورڈ اگر یوز کر لیں زیادہ بہتر ہو جائے گا. القلم قدیم. القلم قدیم، ٹھیک ہے احسن جی سویرا آپ کر لیں. المدرسۃ قدیم. اچھا دیکھیں المدرسہ تو مونس ورڈ ہے، جی تو یہ بھی مونس بنے گا پھر. اس کو مونس میں سر چینج کرنا پڑے گا جی. سر القدر باؤل ہوتا ہے. القدر بھی مونس ہے. اچھا پھر البیت قدیم. البیت قدیم، ٹھیک ہے البیت قدیم، مسجد آ سکتا ہے، مکتب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے احسن جی جی افرا. الکرسی الکرسی جدید. الکرسی جدید، احسن جی سویرا. القمیص جدید. القمیص جدید، یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، مبتدا کا کانسیپٹ، خبر کا کانسیپٹ، دونوں میں جی جو سر. ہے نا وہ دونوں میں اگریمنٹ کا ہونا ضروری ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گئی. جی چلو ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں آگے جو ہے نا یہ الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈس، یہ سارے وہ ورڈس ہیں جو ابھی ہم نے اس وقت کور کر لیا، اور آئی ہوپ کہ میننگ سب کو کلیئر، ٹھیک ہے. اچھا آگے جو ہے نا یہاں پہ بس ایک چیز سمجھنے کی ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے حروف شمسیہ اور قمریہ پڑھے؟ جی سر. ٹھیک ہے، افرا نے بھی پڑھے؟ نو سر. اچھا دیکھیں بس اس کو یوں سمجھ لیں کہ عربی میں ہوتا کیا ہے، ابھی ہم نے بات کی تھی نا اس لیسن کے سٹارٹ میں کہ جو اسم ہوتا ہے اس پر ہم کبھی الف لام لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے، ٹھیک. اب مثال کے طور پر ایک ورڈ یہ ہے قمرون، ٹھیک ہے قمرون. اب اگر میں تنوین لگاتا ہوں تو الف لام نہیں لگاؤں گا، لیکن اگر میں الف لام لگاتا ہوں تو اس کو میں کیسے پروناؤنس کروں گا سویرا؟ سر القمر. القمر، یعنی میں جب الف لام لگانے کے بعد اس ورڈ کو پروناؤنس کر رہا ہوں تو لام کی ساؤنڈ بالکل صاف مجھے سنائی دے رہی ہے، میں اس کو پڑھ سکتا ہوں القمر. اچھا کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے شمسن، ٹھیک ہے شمس. اب اگر میں اس پہ الف لام لگاتا ہوں تو کیا ہوگا دیکھیں جی سویرا، اس کو آپ پڑھیں گی. الشمس. الشمس، اب کیا ہوا، اس لیٹر کی وجہ سے، اس شین کی وجہ سے جو لام کی ساؤنڈ تھی نا وہ غائب ہو گئی. یعنی کچھ لیٹرز عربی میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر الف لام لگایا جائے تو ان لیٹرز کی وجہ سے وہ لام کی ساؤنڈ غائب ہو جاتی ہے. اس کا اسٹرکچر تو ہوتا ہے وہاں پہ، آپ بالکل یوں سمجھ لیں کہ جیسے جب سورج نکلتا ہے تو چاند تو موجود ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ چاند ہمیں نظر نہیں آتا. تو اسی طریقے سے جو حروف شمسیہ ہوتے ہیں جس کو ہم انگلش میں سن لیٹرز کہتے ہیں، تو وہ جو سن لیٹرز ہیں اگر وہ کسی ورڈ کی سٹارٹنگ میں ہو اور وہاں پہ ہم الف لام لگا دیں تو وہ جو لام کی ساؤنڈ ہے نا وہ لام کی ساؤنڈ غائب ہو جاتی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ جو لام ہے اس ورڈ میں چینج ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس کو میں یہاں پہ لکھ کے دکھاؤں تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اش، یہ لام جو ہے ایکچولی شین میں چینج ہو گئی ہے، اور باقی جو شمسن کا شین ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے الشمس. تو بیسیکلی ہم اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں الشمس. تو بس یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لام موجود تو رہتا ہے لیکن اس کی جو آواز ہوتی ہے، جو اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو یہ حروف شمسیہ میں ہوتا ہے.
اور جو حروف قمریہ ہیں مون لیٹرز ہیں، مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے بابن، ٹھیک ہے باب. اب اگر میں یہاں پہ الف لام لگاتا ہوں تو لام بالکل اس کی ساؤنڈ نظر آتی ہے، مجھے آواز سنائی بھی دیتی ہے، البابو، البابو. اب ایک دوسرا ورڈ میں یہاں لیتا ہوں دیک، روسٹر کو کہتے ہیں دیکن، ٹھیک ہے. اب اگر میں یہاں پہ لام لگا دوں تو پھر میں الدیک نہیں پڑھتا، میں اس کو پڑھتا ہوں الدیک. یہ کلیئر ہو گیا؟ اچھا سر، جی یہ ہم جی تجدید دیکھ کر کریں گے، نہیں بھی لگی ہوئی ہوگی تب بھی افرا تجدید؟ دوبارہ بولیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں پوچھ رہی ہوں کہ ہم یہ چیز تجدید دیکھ وہ جو لگا ہوا ہے یہ ہوں. یہ کریں گے نا؟ اچھا، اگر یہ نہیں ہے تجدید کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الف ہے نا، یہ الف اب اس کے ساتھ جڑ جائے گا، جی بالکل. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اب یہ دو ورڈز ہو گئے. تجدید جو مشدد ورڈ ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو پہلا والا ورڈ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسرا والا متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو جوڑ کے پھر وہ یوں لکھ دیتے ہیں، جی میں یہ یوں. پوچھ رہی ہوں لیکن پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو جی آپ کا سوال کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جیسے ہمیں جوائن کرنا ہے، جیسے لام کو اگنور کرنا ہے جن ورڈس بالکل میں لام کی نون کرنا ہے. دال سے لگا ہوا ہوگا نا تجدید، تبھی کریں گے نا؟ اچھا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ لیٹرز کون کون سے ہیں؟ جی تجدید تو لگی ہوئی ہوگی نا جن کے ساتھ تجدید ہمیں لگی ہوئی ہوگی، کرنا بالکل جی ہاں تجدید لگی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ جی لیٹرز کون سے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی، اس سے بھی انشاءاللہ آئیڈیا ہو جائے گا. اب دیکھیں ایک یہ یہاں پہ یہ تھوڑی سی اگزامپل دے رہے ہیں جی. سمیرا آپ پڑھیں گے اس کو، یہ پڑھیں ذرا اس کو. نجم النجم. نجم النجم. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا، الف لام لگایا تو لام کی ساؤنڈ غائب ہو گئی اور نون کے اوپر تشدید آ گئی، یہ بتانے کے لیے کہ الف کو آپ نے جوائن کرنا ہے نون کے ساتھ، النجم، ٹھیک ہے. اچھا اس کو پڑھ لیں افراد. دیکن ادیکو. دیکن ادیکن، ٹھیک ہے. تشدید آ رہی ہے، مطلب کیا ہے کہ الف اب جوائن ہو جائے گا دال میں، ٹھیک ہے جی. سویرا اس کو پڑھ لیں. رجل الرجل. رجل الرجل، ٹھیک ہے جی. اس کو پڑھ لیں افراد. طالب الطالب. طالب اور الطالب. تو یہ جتنے بھی لیٹرز آپ کو دکھ رہے ہیں را، تو، نون اور دال، اب ان چاروں نے کیا کیا کہ ان چاروں نے لام کی ساؤنڈ کو غائب کر دیا. تو اب یہ بھی حروف شمسیہ کے اندر شامل سمجھے جائیں گے. ہر وہ لیٹر جو الف لام میں لام کی ساؤنڈ کو غائب کر دے وہ حروف شمسیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی پوری لسٹ ہے، یہ جو جملے نیچے انشاءاللہ اس کو ہم کل کریں گے، ٹھیک ہے. اور میں آپ لوگوں کو وہ لسٹ دکھا دیتا ہوں اس کے، اگر آپ آگے جاتے ہیں بک میں یہ دیکھیں یہ پوری یہاں پہ لسٹ آ گئی، ٹھیک ہے. آپ لوگ چاہیں تو بعد میں اس کو ریویو بھی کر لیں. الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ، دا مون لیٹرز حروف قمریہ، والحروف الشمسیہ دا سن لیٹرز. اب یہ رائٹ سائڈ پر جتنے بھی ہیں یہ سارے مون لیٹرز ہیں، الاب، الباب، الجنہ، الحمار، الخبز، العین، الغدا الی آخرہ، سب میں لام کی ساؤنڈ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر میں یہاں پہ کروں تو آپ دیکھیں گے کہ لام کی ساؤنڈ غائب. التاجر، الثوب، الدیک، الذهب. تو تا، سا، دال، زال، را الی آخری یہ ساری کے سارے حروف شمسی، ٹھیک ہے. ویسے تو ہم لوگ جب پڑھتے ہیں، ہم نے سب نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے تو ہماری وہ تجوید تو الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن بس یہ کہ یہ اس طریقے سے گرامر کی ٹرمینالوجی میں فرسٹ بار آیا ہے، پہلی دفعہ آیا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہوگی، لیکن ایک دفعہ اس کو دیکھیں گے، گو تھرو کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ کلیئر ہو جائے گا. صحیح ہے. کوئی سوال ہے یہاں تک؟ جی جی سر ایک سر. بات جی سویرا کا کوئی سوال نہیں ہے؟ سر میرا نو. ہے. جی افرا آپ پوچھیں. سر یہ جو تجدید جیسے یہ دو ورڈ ہو رہے ہیں جیسے دیکن ادیکو، ہاں تو ان ٹھیک ہے. دو تو ہوگا نا میننگ چینج ہو رہی ہے کیا یہاں پہ؟ ہاں میننگ دیکھیں، میننگ چینج کیا ہوگی. نجم آ اسٹار، کوئی ایک ستارہ،
ٹھیک ہے. اب جب کسی نے نجمن کہا تو اس کے ذہن میں کوئی اسپیسیفک ستارہ نہیں ہے, کوئی سے بھی ستارے کے بارے میں وہ بات کر رہا ہوگا. لیکن جب کہا ان نجم تو اب یہاں پہ اسپیسیفک